تو مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے، ایک سجدہ ہے، ایک صف ہے، ایک کتاب ہے، ایک سوچ ہے، ایک جہت ہے، ایک فکر ہے، چاہے فرقہ کوئی ہے، نسل کوئی ہے، رنگ کوئی ہے، صوبہ کوئی ہے، زبان کوئی ہے، کہیں کا بھی ہے۔ تو یہ صف بندی جو اسلام نے سکھائی ہے، اس کے ذریعے سے ان کی جہت، ان کی الائنمنٹ، باہر کی دنیا، نماز سے باہر کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک امپیکٹ فل ایک سمجھ لیجیے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ نماز سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کو عام زندگی میں بھی اس کو کیا کریں، پریکٹس۔ کیوں کا مطلب ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی سگنیفیکینس، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ ایز اے ڈسکلیمر میں شروع میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، سیدھی بات کہ نماز یہ اللہ کا حق ہے، بندے پر فرض ہے، فرض ہے تو قرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، بچہ، نابالغ، پاگل، مجنون یا عورت جو کہ ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے، حیض کے جس کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری، یہ مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی معذور بھی ہے تو نماز اس کو معاف نہیں۔ نماز اللہ نے معاف کرنی ہوتی تو سفر میں معاف کر دے، مشقت، تکلیف، معافی نہیں، آدھا کر دے، کم کر دے، مقدار کم کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ قال اللہ تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کا جو ہائی ورچو ہے، دین کا جو سب سے بڑا جو ایک سمبل ہے یا نماز کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے صف بندی۔ اور ہم نے اس کو سم اپ کیا، سمرائز کیا کہ صف بندی جس طرح سے نماز میں اہم ہے، اس کا ہماری سوشل لائف، ہماری باہر کی زندگی، ہماری نارمل اور جنرل زندگی، اس کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور اس پر اس کے اثرات بھی ہیں، ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، یا ہمیں خود سے کنیکٹ کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے، ایک سجدہ ہے، ایک صف ہے، ایک کتاب ہے، ایک سوچ ہے، ایک جہت ہے، ایک فکر ہے، چاہے فرقہ کوئی ہے، نسل کوئی ہے، رنگ کوئی ہے، صوبہ کوئی ہے، زبان کوئی ہے، کہیں کا بھی ہے۔ تو یہ صف بندی جو اسلام نے سکھائی ہے، اس کے ذریعے سے ان کی جہت، ان کی الائنمنٹ، باہر کی دنیا، نماز سے باہر کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک امپیکٹ فل ایک سمجھ لیجیے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ نماز سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کو عام زندگی میں بھی اس کو کیا کریں، پریکٹس۔ اسی سے بالکل لنک آج کی جو ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، تبدیلی کا سبب کیسے بنے گی، یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔
کیوں کا مطلب ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی سگنیفیکینس، اس کی امپورٹنس کیا ہے. ایز اے ڈسکلیمر میں شروع میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں سیدھی بات کہ نماز یہ اللہ کا حق ہے، بندے پر فرض ہے، فرض ہے تو قرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. بچہ، نابالغ، پاگل، مجنون یا عورت جو کہ ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے، حیض کے جو اس کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری، یہ مستثنیٰ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی معذور بھی ہے تو نماز اس کو معاف نہیں. نماز اللہ نے معاف کرنی ہوتی تو سفر میں معاف کر دے، مشقت، تکلیف، معافی نہیں، آدھا کر دے، کم کر دے، مقدار کم کر دے. کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، لچک نہیں ہوتی، آسانی دے دی اس. ٹھیک ہے، تھکاوٹ ہے، سفر کیا، وہ جو بھی اس کی شرائط ہے، فقہا سے، علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، آسانی دے دی اس، لچک نہیں. خدا کا قانون جب کوئی ریاست، کوئی اسٹیٹ، کوئی گورنمنٹ، حکومت قانون بناتی تو وہ اپنا ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیتی. اگر وہ خود اس کو نان سیریس لیں گے تو پھر سٹیزن اس کو کیوں اوبے کریں گے؟ اللہ کا قانون، کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بڑی غفور رحیم، بڑی غفور رحیم کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے لا قانون کو نہیں مانتے. جب ایک اسٹینڈنگ لا ہے آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے. یعنی اسلام کے اندر یہ شریعہ جو لا ہے اس کے جو گیورز ہیں، جی، جو حضور پاک علیہ السلام کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، انہوں نے جو امت کو نماز کے حوالے سے جو گائیڈ کیا ہے، کچھ لاز بنائے جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، جورسٹ کہتے ہیں، جو قرآن و سنت سے لا ڈیرائیو کرتے ہیں. ان میں سے 4 بڑے نام، یعنی موسٹ آف دا مسلمس اراؤنڈ دا گلوب دے فالو اینی آف دا لا. یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ کے جو لاز ہیں یا تو اس کو فالو کرتے ہیں، لائک سب کانٹیننٹ میں، پاکستان یا بنگلہ دیش میں موسٹ آف دا مسلمس دے فالو حنفی اسکول آف تھاٹ. عرب کے اندر یا اسی طرح سے فار ایسٹ میں یا افریقہ میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ شافی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، مالکی اسکول آف تھاٹ، حنبلی اسکول آف تھاٹ. 4 بڑے یعنی امام ہیں فقہ کے جنہوں نے لاز ڈیرائیو کر کے. نماز جب لا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر انٹل انلیس کہ وہ نماز کی عادت اس میں ڈیولپ ہو. آج کا جو جدید زمانہ ہے اس میں لوگ اس کو کہیں گے کہ ارریشنل ہے، عقل میں نہیں آتی، کیوں قید کر؟ اسلام تو زبردستی کا دین ہے. اچھا، اسلام میں سے ہی اسلام کا ایک قانون توڑنے کے لیے اسلام میں سے ہی دلیل لے آتے ہیں. اسلام میں تو زبردستی نہیں ہے، کیوں زبردستی نماز پڑھائے گی؟ او بھائی، یہ قانون ہے، قانون پر زبردستی عمل کروایا جاتا ہے. یہ خدا کا قانون ہے، میرا بندہ ہے، پڑھ، سیدھی بات. تجھے پڑھنی ہے نماز، فرض ہے تو قرض ہے. اس کو قانون مانتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بے نمازی کو قید کر. جو دیگر آئمہ ان کا موقف تو اس سے بھی سخت ہے. یعنی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے. امیجن کرتے کافر کا مطلب ہے کہ there are so many other implications. وہ یہ ہے کہ عورت اس کے نکاح سے فارغ. کافر کا مطلب تو پھر یہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اعتقادی کافر نہ بھی ہو، لیکن قانون کا تو اس نے کفر کر دی. جو ایک لیونگ لا ہے، زمین رب کی زمین ہے، رب کا بندے، رب کا قانون، نماز قانون، معافی نہیں. اس کو اسی سے لیڈ لے کے ائمہ اکرام نے رائے دی. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تو اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں. اچھا، یہ قتل ایسے نہیں کہ اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کر. قتل کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کو درجہ بغاوت میں سمجھتے ہیں اور باقی کو قتل کیا جاتا ہے. کوئی ریاست باقی کو معاف نہیں کرتی، اس کے بعد فائٹ ہوتی، لڑائی ہوتی. ادھر ہی از ریڈی ٹو سبمٹ، یا تو مان لے قانون کو، ادروائز کل، کروسیفائی، قتل، پھانسی ہے اس کو. اس لیے یہ 2 ائمہ بڑے چوٹی کا ائمہ ہے.
امام مالک بھی، امام شافعی بھی. امام مالک کو امام مدینہ کہا جاتا ہے. ان کی ہسٹری اور ان کی جو سیرہ ہے آٹوبایوگرافی پہ پھر کبھی گفتگو کریں. 40 سال تک انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث مسجد نبوی کے صحن میں. اللہ، اتنے بڑے امام. اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی حدیث پاک بیان کرتے تھے تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کہتے تھے صاحب حاضر مزار، اس مزار والی شخصیت نے یہ فرمایا. محبت کا یہ انداز تھا. 40 سال تک اور کبھی بھی مدینہ منورہ میں جوتی کے ساتھ نہیں چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جوتا اس جگہ پہ آ جائے جہاں پہ محمد رسول اللہ کے نام. محبت کا یہ عالم. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، بس نگاہ مصطفیٰ بنا. حضور سے محبت میں ان سے سیکھی. 1000 بار بشویم دہن ز مجھ کو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی سے. وہ یہ فرمایا مالک علیہ الرحمہ اپنے موضوع سے ہٹنا چاہتے ہیں. امام شافعی فرماتے واجب القتل. کیوں؟ بغاوت ہے یہ اللہ کی ریاست کے ریٹ کو جو چیلنج کرتے ہیں. جتنا مرضی بڑا مسلمان لڑائی ہے اس کے ساتھ، ریاست نے اپنے ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے. تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم. وہی آؤ نماز کے. معافی ہوتی تو جنگ میں ہوتی، جنگ میں معاف نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے حکم میں سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، لچک نہیں ہوتی. قانون عمل کرنا تھوڑی سہولت ہے. جنگ میں بھی صلاۃ الخوف، سامنے دشمن، ایک پل لگے گا حملہ آور ہوگا، یہ جا وہ جا ختم. اور میں نے ایسی حال میں نماز کی معافی. طریقہ یہ ہے کہ ایک پوری بٹالین ہے، ایک جماعت ہے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، ایک امام نماز پڑھے گا، 1 رکعت نماز کی ہوگی. پھر وہ جو پروٹیکٹر سے وہ آئیں گے وہ دوسری رکعت پڑھیں گے. یہ ان کے تحفظ پہ جائیں، پیرے پہ یہ جائیں. امیجن کر سکتے نماز کی سگنیفیکینس کتنی اہمیت ہے. بظاہر ہے کیا سجدے لگا، لیکن اس کی اہمیت سمجھ میں آئی ہو تو پتہ، اس کی مٹھاس سمجھ میں آئی. یہ جنگ جہاد لڑ کس کے لیے رہے؟ اسی کے لیے لڑ رہے تھے نا جہاد. اس نے یہ حکم دیا، اسی کے حکم پہ لڑ رہے. اس نے یہ کہا معافی نہیں، یہ کرنا ہے. ایک جماعت نماز پڑھے گی اور ایک جماعت ان کو پروٹیکٹ کرے گی. پھر وہ نماز میں آئیں گے، وہ اس کو کھڑے ہو پروٹیکٹ کریں گے. جنگ معافی نہیں. حضور پاک علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس آئے، راستے میں ایک جگہ پہ قیام فرمایا. تھکن تھی، رات کا آخری پہر کا کہیں پہ خیمے لگائی. تو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پیرے پہ بٹھایا، ڈیوٹی لگائی. تو سارے تھکے ہوئے تھے. اللہ کی تکوین ایسے ٹھہری کہ حضور پاک علیہ السلام بھی محو استراحت سارے، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں پڑے، اٹھے. فرمایا کہ جہاں پہ نماز ہماری رہ گئی ہے اس وادی سے نکلو. آگے جا کے کہیں حضور پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی. اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ من نام عن صلاۃ فلیصلی اذا ذکر. نیند کی وجہ سے فطری بات ہے، انسان کی طبیعت پہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، فطری بات ہے. نماز نیند کی وجہ سے رہے گی، جیسے ہی جاگو تو سب سے پہلے نماز کی فکر کرو. اب اس سے یہ دلیل نہیں بنانی کہ سو جاؤ جب اٹھو تو آرام سے نماز پڑھ لینا. یہ حدیث پاک سے یہ نہیں نکلتا. یہ ونس فار ان لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پوری حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق والے تھے. مطلب وہ اٹیک اتنا مضبوط تھا اور اتنا سسٹمیٹک تھا اور اتنا سمجھ لیجیے کہ اتنا شدید اٹیک تھا. پورا الائنس آیا ہوا تھا مکہ سے. مشرکین نے کیا کیا تھا، آس پاس کے سارے ٹرائبس کو ملا کے ایک الائنس فورسز سوری اکٹھی کر کے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. سارے اکٹھے ہو مدینہ، چھوٹا سا مدینہ گھیر لیا ہر طرف سے. بہت سا سسٹمیٹک اور اتنا مضبوط تھا.
اور اتنا مسلسل تھا، کنسسٹنسی اس کی اتنی، لڑائی کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی، کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا، سخت کسی کی جان جا سکتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں قضا، بعض روایت میں آتا ہے 2 یعنی ظہر اور عصر، بعض میں آتا ہے کہ نماز ظہر عصر اور مغرب حضور نے عشاء کے ساتھ ساری، حضور فاروق رضی اللہ عنہ کو بددعا بھی، برا بھلا بھی کہا کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئی۔ یہ بھی ونس فار ان لائف، نماز پھر بھی پڑھی، کیوں؟ سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، جنگ ہو، فرمایا معافی نہیں، معافی ہوتی تو بیماری میں کر دیں، کھڑے نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھے نہیں، لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، معافی نہیں، کیوں؟ قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قانون میں سہولت تو ہو سکتی، آسانی ہو سکتی ہے، ریلیف مل سکتی، لیکن لچک نہیں ہے اس میں، پڑھو نہ پڑھو نہیں، یہ خام اللہ غفور رحیم معاف کر دے، اللہ کی ہی صفت کو ایکسکیوز بناتے ہوئے اللہ کے قانون کو توڑ دیتے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ سزا دے کے کیا، یہ کہہ کے اللہ کے قانون کو توڑ دیتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کو بندے سے نماز کتنی مطلوب ہے، کتنی مطلوب ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ باقی جتنے فرائض ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بڑے بڑے فرض ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ریمائنڈر سیٹ نہیں کی، ان کے لیے کچھ بیسک، کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیا تو یہ کام ہے، روزہ ہے، سال کے بعد آئے گا رمضان شریف میں تم نے رکھنا ہے، یہ ٹائم، کوئی اسپیسیفک اناؤنسمنٹ نہیں۔ زکوٰۃ ہے، اس کے رولز بتا دی، ریگولیشنز بتا دی کہ یہ ہے، یہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اتنے پہ اتنا ہے، قانون ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر سال کوئی باقاعدہ ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، حج کے لیے بھی ایسا الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں، ریمائنڈر نہیں۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ریمائنڈر سیٹ کیا بشکل اذان، اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا نا، بتا دیا نا نماز فرض ہے، سب سن، جتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیے، 5 دفعہ تم نے آنا ہے، 5 دفعہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی یہ فتویٰ نہیں دے گا 1500 سال ہو، 1500 سال ہو چلے، کوئی ایک مفتی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ بھائی اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ ہے آج کل گھڑیاں سیٹ ہیں، الارمز لگے ہوئے ہیں، ٹائم سیٹ ہے، تو گوگل سے آپ نماز کا ٹائم چیک کریں گے، بس آپ پڑھ لو نماز، اذان کی کیا ضرورت؟ ایک بات ہے نا، عقل تو یہ کہتی ہے ضرورت نہیں، پتہ ہے نا ہر سائنسی شور نماز کا ٹائم، بار بار کیوں؟ یہ نماز کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھائی یہ 5 دفعہ ہم تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا مؤذن صاحب اتمام حجت کریں، حجت ان کے اوپر پوری کریں، آپ صدا لگائیں، ان کو بتائیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، تمہارا گھر، بزنس، فیملی، کاروبار، منافع، انٹرسٹ، بازار، بینیفٹ، گاہک، رشتے، ناطے، ان کو چیک کرو، دن میں 5 دفعہ ان کو ایویلیویٹ کرو۔ وہ لا الہ الا اللہ والا وعدہ سچا تھا کہ جھوٹا، پتہ چلے گا، ان کو بار بار چانس دو، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جب تک یہ جیتا رہے اس کو یہ ریمائنڈر دیتے رہو، ریمائنڈرز بینیفٹ سے ملے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 2-4 بندے محلے سے اکٹھے ہو گئے، مؤذن صاحب آپ کو صبح اذان دی تھی، ہمارے باپ دادا بھی سنتے آ رہے ہیں کئی سال ہو گئے، بس اب ہمیں پتہ ہے موبائل ہے ہمارے پاس، ہم آ جائیں گے، زور وقت بھی آ جائیں گے، اثر وقت بھی آ جائیں گے، آپ مت صدا لگائیں۔ کبھی سنو، کبھی ایسا ہو، اگر آپ نے اب بار بار اذان دی نا تو خیر نہیں، ایک ہٹاؤ گے دوسرا جائے گا، دوسرا تیسرا آ جائے گا۔ یہ ریمائنڈرز سیٹ کر، ریمائنڈرز always benefits the believers، 5 دفعہ ریمائنڈر، اور ریمائنڈر کا انداز، یاد دہانی کا انداز، اتمام حجت کا انداز بھی عجیب ہے۔ نماز کے لیے بلانا ہے تو حی علی الصلاۃ کافی ہے، اس کا یہ مطلب ہے نا، اذان میں حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے نا نماز کے لیے، اللہ نے ڈائریکٹ حی علی الصلاۃ نہیں دی، کسی چیز کی اہمیت پہلے بتاتے، جب وہ دل میں بیٹھتی ہے پھر وہ عمل میں آسانی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر سے شروع کرو، پہلے ان کو بتاؤ کہ تمہیں بلا کون رہا ہے،
ڈائریکٹ ان کو نماز کے لیے نہ بلا، بلکہ ذہن سازی کرو، ان کو بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں بلا کون۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا تو نے سمجھا میری دکان بڑی ہے کیونکہ وہ میرے گھر کو پال رہی ہے، تو نے سمجھا میری نوکری بڑی ہے کیونکہ اس سے میرا سسٹم چل رہا ہے، تو نے سمجھا میرا روزگار بڑا، میری ڈیوٹی بڑی ہے کیونکہ اس سے مجھے منتھلی ملتی ہے، تو نے سمجھا میری زمین میری جائیداد بڑی ہے۔ ہم تمہیں مؤذن کے ذریعے بتا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارا مالک، تمہارے آباء و اجداد کا مالک، تمہاری اولادوں کا مالک، تمہارے گھروں کا مالک، تمہارے کاروبار روزگار کا مالک، سارے سسٹم کا مالک ہی وہی، وہ تجھے بلا ہے۔ اور میں ان کی ذہن سازی کروں، ان کو بتاؤ اللہ اکبر سے شروع کرو، اور ان کو بتاؤ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تم نے گواہی دی تھی، یہ تمہیں ٹیسٹ ہے کہ تم اس گواہی میں سچے لے کے جھوٹے۔ اگر تم مومن ہو تو آؤ گے، مومن نہیں ہو تمہارا یہ وعدہ جھوٹا تھا، لا الہ الا اللہ بھی جھوٹا تھا، محمد رسول اللہ بھی جھوٹا تھا تمہارا۔ توبہ میری توبہ، منافقوں کا تو اللہ نے یہ شہادت بھی قبول نہیں کی۔ سورہ منافقون پڑھیے پارہ نمبر 28، اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول، جب بات تو ان کی سچی، وہ حضور کو آ کے کہہ رہے ہیں نا آپ اللہ کے رسول۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بات تو سچی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری گواہی جھوٹی، عجیب بات ہے، 5 دفعہ کا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ان کے اوپر اتمام حجت کا۔ کسی بھی اور حکم میں اس طرح کی یاد دہانی آپ کو نہیں ہوتی، یہ تمہید باندھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی سوچ تم نے گواہی دے دی، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی تم نے کس کے کہنے پہ دی تھی، کس قوم آنے ہیں تم نے؟ اب آ گیا تمہارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، میری کامیابی، میری ڈگری، میری کلاس، میرا لیکچر، میرا معاملہ، میرا بزنس، میری ٹیم، میری دکان، میری نوکری، میرا باس، حی علی الفلاح، کامیابی تو ادھر ہے، حی علی الفلاح۔ جا رہے نا بس میں، فلم لگی ہوئی ہے، سن بیٹھا ہوا مسلمان ہے، بڑا پکا ٹھکا مسلمان، بڑا پکا ٹھکا مسلمان، سال کے بعد ماں باپ کے لیے قرآن کھانے کا بڑا زبردست اہتمام کرتا ہے، پورے سال کی کمائی لگا دے گا اس کے، لیکن نماز، اسی نماز میں جو اللہ نے سکھایا ہے کہ ماں باپ کے بخشوانے کے لیے سب سے بہترین چیز ادھر پڑھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ وہ سمجھتے ہیں وہ جو کافی خرچ کرتا ہوں بس وہ میں پراپر پکا مسلمان، سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، فلم لگی ہے، پیشاب آئے گا نا، یہ اپنی مطلب کی چیز ہے، تو ڈرائیور کو کل کیوں نہ کرنا پڑے، گاڑی رکوا لے، نماز کے لیے نہیں، وہ کوئی ایک آدھا صوفی ہوتا ہے وہ گزارا کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم سگنیفیکینس کا پتہ ہے، اس کو کہو نماز کا ٹائم روکو گاڑی، تم کہنے والے تو بنو نہیں ہو، روکے گے وہ گاڑی، تم کہنے والے نہیں ہو، وہ کیوں روکے گا گاڑی؟ تم کہنے والے نہیں، تمہارے اندر ہو جس کو میں نے کہا نفاق، منافقت، تم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کی، تم کہنے والے نہیں، وہ کہہ رہے تو ہمارے میں سے ہے نا، وہ ہمارے میں سے ہے، وہ کتنا اہم ہے اللہ کے ہاں۔ یہ علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر، نماز نہ پڑھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کوئی آدمی اپنی جنرل لائف میں نا بڑا جناب اسمائلنگ فیس، بڑا ہمبل، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، بااخلاق، نمازی نہیں، وہ بھائی وہ متکبر ہے، تکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے آؤ، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نہیں ہے، آرام عزیز ہے اس نے ڈیوٹی بڑی ٹف کی ہے، نہیں آتا، تکبر کی علامت ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر عزازی رضا خار زندان لعنت گرفتار،
پانی کے گندے قطرے سے، حیض کے خون سے، گندے خون سے اس کو پیدا کیا، نتھنگنس سے تھنگنس کو وجود دی، کچھ نہیں کر سکتا، معذور تھا، اپنے جسم کے اوپر اس کو قابو نہیں تھا، ماں جیسی شفیق ہستی، باپ جیسا شفیق سایہ دیا، بارشیں برسائیں، زمین سے خلا اگایا، کہاں کہاں کی اس نے گندم پھل کھائے، بڑا ہوا تناور درخت بنا، اللہ نے عورت پیدا کی اس کے سکون کے لیے، نکاح کے حلال رشتے میں بندھا، لتسکنوا الیہا، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اولاد، اتنا بڑا سرکل چلایا، اور شکر گزاری کے لیے مسجد نہیں آ سکتا، تکبر میرا تکبر، نماز نہ پڑھنا فرمایا تکبر کی علامت۔ مشکات شریف کی حدیث، جو شخص نماز پڑھتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے نور بھی ہے، حجت بھی ہے، نجات بھی ہے۔ تارک نماز کے لیے نہ نور ہے، نہ ہی حجت ہے، نہ نماز، نہ نجات ہے، بلکہ اس کا حشر فرعون، ہارون، حامان، قارون اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہے۔ امیہ بن خلف وہ بدترین انسان ہے جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے قتل، اشارے سے قتل کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، ہاتھوں سے کیا کرتے، اشارہ کی طرح۔ علماء نے لکھا ہے بدترین شخص دو طرح کا ہوتا ہے پورے انسان میں، دو طرح کا انسان سب سے بدترین، the worst human in the entire human history, one who kill a prophet or to be killed by a prophet، جس کے ہاتھوں سے کوئی نبی قتل ہو یا جو نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو، وہ بدترین انسان۔ علماء نے اس کی تشریح لکھی کہ اگر حکومت، بادشاہت، عہدہ یہ نماز سے روکے تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ، اگر کسی کی وزارت، نوکری روکے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ، وزیر تھا، دولت، بزنس، کاروبار، امپائر، سرمایہ داری، پیسے سے روکتے ہیں قارون کے ساتھ، مال و دولت سے بڑا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کو امیہ بن خلف کے ساتھ، نماز انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سورۃ المدثر پڑھی، ما سلککم فی سقر، عن المجرمین پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، کس نے تمہیں جہنم میں پھینکا؟ قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے۔ بوس کو آرڈر ہے لبیک، یس سر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ڈبل انکریمنٹ، اوور ٹائم، منافع سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن ادھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، توجہ نہیں، پتہ ہی نماز کیسے پڑھیں۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے خشوع خضوع، پوری توجہ۔ توجہ کب آئے گی؟ ایٹ لیسٹ نماز کا معنی آتا ہے، میں پڑھ کیا رہا ہوں، اللہ اکبر، میں نے کیا کہہ دیا، یہ جملہ میں نے کیا کہا، میں ثنا پڑھ رہا ہوں، اتنی بڑی ذات ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، تیری شان بولا ہے، تیری ذات بولا ہے، تو پاک۔ کس کی تعریف کیے جا رہے ہیں؟ تجھے پتہ بھی ہے کس کے سامنے آ کے کھڑا ہو؟ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایٹ لیسٹ ترجمہ، پھر تاکہ نماز میں توجہ قائم ہو سکے۔ نماز کا انداز کیسا ہو؟ حدیث جبرائیل، مشکات سے پہلی حدیث، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایٹ لیسٹ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ایٹ لیسٹ۔ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تمہیں صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز خشوع خضوع سے نماز وہ ہے تبدیلی والی نماز۔ ایک تبدیلی ہے ادھر، نماز پڑھے تبدیلی کیا ہوا؟ جو تیری زمین پہ سجدوں کے نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ چھوڑ جائے نشان۔ نماز میں تو تیری زندگی میں تبدیلی لے کے تجھے ذمہ دار بنائے۔ نماز جو سیکھ ہے ڈسپلن، پیشنس، صبر، گریٹفلنس، نظم و ضبط،
صفائی ستھرا ہے. نمازی تو ایسا شاندار رول ماڈل ہوتا ہے لوگوں کے. جو نمازی ہوتا ہے اس کے اندر اس کی صفات کتنی زبردست ہے. ادھر سے نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سختی بھی کرے. نماز پڑھنی ہے کاروبار میں 2 نمبری بھی کرے. نماز پڑھنی ہے بددیانتی بھی کرے. نماز پڑھنی ہے غصب بھی کرے. نماز پڑھنی ہے بد اخلاقی بھی کرے. مسافر خانے جی نمازی تو کثرت کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہاں پہ صفائی نہیں. ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشن، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایون اگر آپ واش بیسن پہ وضو کر رہے ہیں تو پلیز جو قطرے نیچے گرے نا اس کو بھی صاف کریں. آنے والا جو بندہ نا وہ قطرے دیکھ کے خالی وضو کے تو نیچے گرے اس کو دیکھ کے بھی یہ تاثر لے لیا نماز ادھر آئے تھے اس کو بھی صاف کر دیں. اچھا میسج دو لوگوں کہ نماز انسان میں تبدیلی لے کے آتی ہے. اپنے یہ میسج دو اپنے عمل سے، بہت ضروری ہے. اصل نماز وہی مطلوب ہے، تبدیلی والی نماز. میرے دوستو بڑا ضروری ہے کہ ہم خود بھی اپنے بچوں اہل خانہ ہم نماز کی طرف آئیں، اس کی طرف توجہ کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی بنے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وعلینا